الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون وقال تعالى في مقام آخر والذين أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي خدا ہی لائق حمد و ثنا ہے خدا ہی خالق ارض و سما ہے وہی روزی رساں ہے ہر کسی کا وہ ہر مایوس کا مشکل کشا ہے کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو اولیاء سے خدا فرما چکا قرآن کے اندر میرے محتاج ہیں پیر و پیمبر نہیں طاقت سوا میرے کسی میں جو کام آوے تمہارے بے کسی میں میرے آقا تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے میرے آقا تیرے باغی تیرے شاتم بشر اچھے نہیں لگتے تیرا سایہ نہ ہو جن پر وہ سر اچھے نہیں لگتے تیرے اصحاب سے مجھ کو محبت کیوں نہ ہو آقا کسے اونچے گھنے ٹھنڈے شجر اچھے نہیں لگتے ماں طالب خدائیم
بردین مصطفائیم بدرگاہ گدائیم سلطان ما محمد. درود شریف بولے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عزیزان محترم، قابل قدر و قابل صد احترامی دوستو، واجہ و بزرگاں، رب ذوالجلال خالق کائنات بے مثل و بے مثالی کتاب قرآن مجید فرقان حمیدہ چی چند کلمات بینات تلاوت کنگ و عشق کنگ شرف و سعادت کے مارا نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالی بارگاہ دعائیں کہ رب ذوالجلال ہر وقت وتی پاکی کتاب قرآن مجید وانگ و گوشدارگ سمجھگ و سمجھینگ و پورے قرآن سرا اللہ تبارک و تعالی مارا درست عمل کرنے توفیق بدن. رجب المرجب مائن ماہ رجب المرجب تہا انچو کے عیدگے تاریخی واقعات رونما بتگن ای ماہ رجب المرجب تہا تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان سارے سپاہی و شیدائی و فدائی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعینانی مکۃ المکرمہ دیم پا حبشہ نیمگا ہجرت کے فرمائند ہجرت ہم امی ماہ رجب المرجب تہاب تگت من تو بارہاں رندہ عشق تک تاجدار دو عالم آقائے نامدار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سرزمین سرا کہ اللہ تبارک و تعالی توحید پرچار و توحید اعلان کنگایت چ توحید روشنائیا مکہ سرزمین روشن بوگایت و اللہ تبارک و تعالی دین نیمگا آہو کے مردمانی تعداد روچ بروچ گیشتر بوانت بلے تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توحید دعوت روشنائی کفر نواب و کفر ٹھیکہ دارانہ برداشت نبوت آہاں چارت کہ اگر مردم یکی اللہ نیمگا بروان اگر مردم دین اسلام سرسبز و شادابی درج کے سائے کے چیرہ بیائنت اگر مردم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت چادر چیرہ بیائنت اگر مردم یکی اللہ دیما سرا جہل بکنن میں عزت میں وقار میں شان و شوکت اور نظرانے کے مارے رسگائیں آہانی تمامی چیزانی دروازہ کو بند ماں ای چیزہ برداشت نہ کنی کہ میں نوابی میں سرداری
میں واجکاری نام و نشان ختم بھی ہمیں واسطہ قریش بلا بلائیں سرداراں محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایزا اور تکلیف دیا گئے ہچ قسم کسری یلہ ندات تاجدار دو عالم آمنہ لال عبداللہ لخت جگر ساقی کوثر شافی معاشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایزا رسانی میں کسی قسم کا کوئی قصر انہوں نے باقی نہیں چھوڑا، حتیٰ کہ تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو وابستہ ہو جاتا اس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ صحابہ کرام کی تاریخ کھول کر دیکھ لیں حضرات، صحابہ کرام کو قریش مکہ نے اور مشرکین مکہ نے وہ تکلیفیں پہنچائی کہ تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثاروں کی ان تکالیف اور مصیبتوں کو دیکھ کر آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دل ہی دل میں خون کے آنسو روتے تھے کہ اے کاش ان کے لیے کوئی انتظام، ان کی تکالیف کو روکنے کا کوئی بندوبست ہو جاتا۔ صحابہ کرام کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، ان کے پاؤں اونٹوں پر باندھے گئے اور گرم ریت پر ان کو لٹایا گیا، دبلتے ہوئے دیگوں میں جو تیل سے بھرے ہوئے تھے ان کو ڈالا گیا۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانثار سپاہی اور فدائی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تکلیف دینے میں کسی قسم کی کوئی کمی انہوں نے نہیں چھوڑی۔ آخر وہ وقت بھی آیا کہ تاجدار دو عالم سردار دو جان امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الاولیاء آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ساقی کوثر شافی معاشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو بلایا اور صحابہ کرام کو بلا کر آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا اچھا ہوتا کہ آپ سب کے سب تمام کے تمام ہجرت کرتے حبشہ کی طرف کہ وہاں کا جو بادشاہ نجاشی وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، وہ بلائی کا شہر ہے۔ تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جب حبشہ کی طرف جانے کا حکم دیا تا صحابہ کرام اسی وقت تیار ہو گئے۔ ان کی زندگی کی تمام خوشیاں آقائے دو عالم کے ایک اشارے پر قربان۔ وطن چھوڑنا مشکل ہے، گھر بار جن کو اپنے ہاتھوں سے بنایا گیا، وہ گھر جسے اپنے ہاتھوں سے سجایا گیا ہو اس کا چھوڑنا انتہائی مشکل ہے، اپنے وطن کو چھوڑنا انتہائی مشکل ہے، اپنے علاقہ اور شہر کو چھوڑنا انتہائی مشکل، لیکن تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانثار سپاہی صحابہ کرام نے اپنی زندگی محمد الرسول اللہ کے نام کیا تھا، تاجدار دو عالم کے نام۔ آقا آپ جو اشارہ کریں ہم عمل کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم عمل کے لیے تیار ہیں۔ تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو جب حبشہ کی طرف جانے کا ارشاد فرمایا، صحابہ کرام تیار ہو گئے۔ کیوں؟ عقیدے کے لیے، عقیدے کی حفاظت کے لیے وطن چھوڑا جا سکتا ہے، عقیدے کی حفاظت کے لیے گھر بار چھوڑا جا سکتا ہے، عقیدے کی حفاظت کے لیے مال و دولت قربان کیے جا سکتے ہیں، عقیدے کی حفاظت کے لیے اولاد چھوڑے جا سکتے ہیں، عقیدے کی حفاظت کے لیے والدین چھوڑے جا سکتے ہیں، ہر ایک چیز عقیدے کی خاطر قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن عقیدے کو کسی چیز کے لیے قربان
نہیں کیا جا سکتا۔ تاجدار دو عالم آقائے نامدار حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام جب ہجرت کے لیے تیار ہو گئے تو آقائے دو عالم سردار دو جہان امام الانبیاء امام الاتقیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بھیگی پلکوں کے ساتھ صحابہ کرام کو رخصت فرما رہے ہیں اور ان کو ایک تحفہ عنایت فرما رہے ہیں۔ وہ کیا؟ سورہ مریم کا تحفہ ہے، یہ لے جاؤ اپنے ساتھ، یہ تحفہ لے لو، سورہ مریم کا تحفہ لے لو۔ اور نجاشی کے ملک حبشہ میں جو عیسائیت کا ملک ہے، وہاں اللہ کی توحید اور اللہ کی وحدانیت، دین اسلام کی روشنائی، یہ سورہ مریم لے کر اس کی روشنائی وہاں پھیلا دو، حبشہ کی سرزمین کو دین اسلام سے منور کر دو۔ تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے صحابہ کرام سمندر کو بآسانی سہولت پار کر کے حبشہ کی سرزمین پر جب پہنچ گئے، وہاں ڈیرا ڈال دیا۔ آقائے دو عالم نے فرمایا جب تک کوئی راہ نکل نہیں آتی ان پریشانیوں کی دوریوں کا، اس وقت تک آپ کو حبشہ کی سرزمین پر ہی رہنا ہے۔ تاجدار دو عالم سردار دو جان امام الانبیاء امام الاتقیاء امام الاولیاء آمینہ کے لال عبداللہ کے لخت جگر ساقی کوثر شافی معاشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا تحفہ ان کے پاس، اور آقائے دو عالم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے وہ دعائیہ کلمات جو ان کے حق میں تھے وہ ان کے ساتھ حبشہ کے سرزمین پر گئے۔ لیکن یہ قریش مکے کے بڑے بڑے سردار اور قریش کے بڑے بڑے سردار، کفر کے نواب اور ٹھیکیدار، ان کو راس نہ آیا، وہ بے چین و بے قرار ہو گئے کہ یہ مسلمان کس طرف چلے گئے۔ جب ان کو معلوم ہوا یہ حبشہ کی سرزمین پر گئے، ان کو اندازہ تھا کہ محمد کے غلام دین اسلام کو لے کر جس سرزمین پر بھی جائیں گے وہاں ان کا غلبہ ہوگا، وہاں ان کا دین روشن ہوگا، وہاں ان کا نام ہوگا، وہاں اسلام کا بول بالا ہوگا اور یہ مضبوط ہو جائیں گے، پھر ہم پر غالب آئیں گے۔ لہٰذا محمد کی غلاموں کا ہر جگہ تعاقب کرنا ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے، چھوڑنا، ورنہ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے گھر بار بھی چھوڑ چکے، علاقہ چھوڑ کر حبشہ کی سرزمین کئی میل دور وہاں رہائش کر رہے ہیں۔ ان کو کیا تکلیف؟ یہ کیوں بے چین ہے؟ یہ کیوں بے سکون ہے؟ ان کو یقین تھا کہ یہ کلمہ حق جہاں بھی جائے گا لوگ اس کی گرویدہ بن جائیں گے، لوگ اس کی گرویدہ بن جائیں گے، وہ محمد کی غلامی میں آ جائیں گے، ان کو اندازہ تھا۔ لہٰذا انہوں نے وفد قریش کی سرداروں نے ایک وفد بلایا، میٹنگ کیا، مشورہ کیا اور ایک کمیٹی تشکیل دی۔ اس کمیٹی کا سردار عمرو بن عاص کو بنایا گیا اور ان کا جو لیڈر عمرو بن عاص تھا اس کا ڈپٹی لیڈر عبداللہ بن ابی ربیعہ کو بنایا گیا، اور وفد تیار کی گئی۔ تمہیں محمد کے غلاموں کا تعاقب کرنا ہے، محمد کی غلاموں کا تعاقب کرنا ہے، کسی بھی قیمت پر حبشہ سے ان کو واپس لانا ہے مکہ کی سرزمین پر، اور ان کو عبرتناک سزا دینی ہے۔ یہ فیصلہ کر کے اور یہ بھی کہا کہ جتنا خرچہ آئے خرچ کر لو، مال و دولت لٹانا پڑے لٹا دو، جو کرنا پڑے کر لو، مکمل اختیار ان کو دے دیا گیا، لیکن کسی بھی قیمت پر محمد کے غلاموں کو یہاں لانا ہے مکہ میں، اور ان کو نشان عبرت بنانی ہے۔ تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلاموں کے تعاقب میں عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کی قیادت میں جو وفد حبشہ پہنچا، سب سے پہلے انہوں نے نجاشی کے درباریوں سے، وزیروں سے، مشیروں سے ملاقاتیں کی، اس کو دیا، کچھ تحفے تحائف ان کو دے دیے، کچھ اس وزیر کو دے دیا، کچھ اس کو دے دیا۔ وزیروں کو تو کیا، ان کو تو دولت ہی چاہیے، وزیروں کو دولت ہی چاہیے، ان کا تو مطمع نظر دولت ہی دولت ہے۔
چاہے وہ عزت بیچ کر ملے، چاہے وہ دین بیچ کر ملے، چاہے وہ امانت داری بیچ کر ملے، چاہے لوگوں کا خون کر کے ملے، ان وزیروں کے مطمع نظر صرف اور صرف مال و دولت تھا۔ وہ راضی ہو گئے۔ بھائی آپ کو نجاشی راضی کرنی ہے، نجاشی کو راضی کرنا ہے، وہ ہمارے ساتھ ملاقات کر لیں، ٹائم ہمیں دے دیں ملاقات کا، ہم ان سے ملاقات کر لیں گے، لیکن آپ لوگوں کو یہ کرنی ہے، وزیروں کو، کہ نجاشی بادشاہ کو اس بات پر راضی کرنا ہے کہ وہ بغیر ان مسلمانوں کے بلائے، ان کو بلائے بغیر فیصلہ صادر کرے اور انہیں ہمارے حوالے کر دے، ان کو ہمارے حوالے کر دے۔ نجاشی بادشاہ سے وقت لیا گیا، وزیر موجود، مشیر موجود، چمچے موجود، یہ سب موجود ہیں، اور آئے ہوئے مہمان عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کی قیادت میں جو لوگ مکے سے آئے تھے، وہ دربار میں حاضر ہوتے ہی وہ بادشاہی خدمات جو ہوتے ہیں، آداب جو ہوتے ہیں، ان کو بجا لاتے ہیں، دربار میں داخل ہوتے ہی سر بسجود ہو جاتے ہیں، سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، آداب بادشاہی ہے، اور نجاشی کے دربار میں کہنے لگتے ہیں، اے نجاشی بادشاہ، ہمارے ملک کے چند نوجوان، چند نادان نوجوان جنہوں نے اپنا آبائی دین کو بھی چھوڑا ہے، جنہوں نے ہماری دین کو چھوڑ کر آپ کی دین کو بھی اختیار نہیں کیا، وہ کسی نئے دین کے نام لیوا ہیں، وہ بھاگ کر وہاں کے بگوڑے ہیں، وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آئے ہیں، اگر ان کو اسی طرح آپ کے ہاں رہنے دیا جائے تو یہ مضبوط ہو جائیں گے، آپ کی ملک کے لیے بھی خطرہ، ہمارے لیے بھی خطرہ ہے، لہٰذا ہم آپ کے پاس آئے ہیں، ان کو بغیر چون و چرا ہمارے حوالے کر دو۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو وزیر و غزیر جنہوں نے اپنی جیب میں کچھ ڈالا تھا ان سے لے کر، وہ بھی ان کی تائید میں شور و غوغا کرنے لگے، جی ہم اس کی تائید کرتے ہیں، ان بگوڑوں کو ان کے حوالے کیا جائے۔ نجاشی بادشاہ نے جب یہ خاموش ہو گئے تو نجاشی بادشاہ کہنے لگا، یہ تو میں کسی قیمت پر بھی نہیں کروں گا، یہ فیصلہ کسی قیمت پر بھی نہیں کروں گا، انہوں نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، میرے ملک میں پناہ لینے کے لیے آئے ہیں، جب تک میں ان کی باتیں نہ سنوں میں کسی قسم کا کوئی فیصلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، لہٰذا فوری طور پر ان کو بلایا جائے۔ تاجدار دو عالم، سردار دو جان، امام الانبیاء، امام الاتقیاء، امام الاولیاء، آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، ساقی کوثر، شافی معاشر، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں جب نجاشی کا پولیس اور سپاہی پہنچ جاتا ہے، تاجدار دو عالم کے غلام موجود ہیں، ان سے کہتا ہے کہ نجاشی نے آپ لوگوں کو بلایا ہے، وہ مشورہ کرتے ہیں اور اپنا ایک قائد منتخب فرماتے ہیں، وہ قائد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرماتے ہیں، چلتے ہیں اور عورتوں کو بٹھاتے ہیں گھر پر کہ آپ دعا کریں، ہم جا رہے ہیں۔ اب راستے میں ہی سوچ رہے ہیں کیا کریں، اگر دربار میں حاضری کا موقع ملا تو کیا کریں، بادشاہ کو سجدہ کریں، یہاں کا تو ترتیب ہے، اور دربار بادشاہی میں حاضر ہونے کا یہ آداب ہے، ہم سجدہ کریں یا نہ کریں۔ فیصلہ یہ کیا گیا سجدہ کسی صورت میں بھی کرنی نہیں ہے، کسی صورت میں سجدہ نہیں کرنا، اگر عقیدے کے چھوڑنے کی بات ہوئی عقیدہ نہیں چھوڑیں گے، اگر ان کے حوالے کیا گیا یا ہمیں جلا وطن یہاں سے نکال دیا گیا سب کچھ قبول ہے، ہم شہادت کو ضلالت پر ترجیح دیتے ہوئے حاضر ہو جائیں گے، ضلالت پر شہادت کو ترجیح دیتے ہوئے دربار میں حاضر ہو جائیں گے۔ جب دربار میں حاضری کا وقت آیا، وہ وفد بھی موجود جو مکے سے آیا تھا، نجاشی بادشاہ کے وزیر اور غزیر بھی موجود ہیں، جہاں صحابہ کرام جیسے ہی دربار میں حاضر ہوتے ہیں ایک سناٹا سا چھا جاتا ہے اور صرف ایک آواز بلند ہوتا ہے جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکل رہی، وہ کیا ہے؟ والسلام علی من اتبع الہدی،
वस्सलाम अला मन इत्तबअल हुदा, दरबार में दाखिल हो गया और वो शोर गोगा करने लगे। मुशरिकीन मक्का, कुरैश मक्का शोर करने लगे कि बादशाह सलामत देख लिया आपने। मैं कहता था ना, हम कहते थे इनको किसी किस्म का कोई अदब नहीं, आपके दरबार की तरतीब और तरीके से ये वाकिफ़ नहीं। जैसे ही आए आपको सुजदा नहीं किया और बैठ गए। देखा बादशाह, उनको मौका मिल गई, इशू मिल गया। बादशाह सलामत इन्होंने न सजदा की और न कोई आदाब शाही को अब बजा लाया। लिहाजा हम पहले ही कहते थे कि इनमें किसी किस्म का कोई अदब नहीं, लिहाजा इन्हें हमारे हवाले कर दो। बादशाह नज्जाशी हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछने लगा, बताइए तुम दरबार में हाजिर हुए, मुझे सजदा तुम लोगों ने क्यों नहीं किया? हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये पहले से तैयारी कर चुके थे कि बात वही कहेंगे जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें सिखलाया है। नज्जाशी बादशाह के दरबार में कहने लगे, बादशाह सलामत, हम रब के अलावा किसी के आगे सर नहीं झुकाते, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर नहीं झुकाते, ना हम सुजदा इबादत करते हैं और ना सुजदा ताज़ीमी करते। रब के अलावा किसी के सामने सर झुकाना जायज़ नहीं, हत्ता कि हम अपने महबूब पैगम्बर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी सुजदा नहीं करते, उनको सुजदा नहीं करते, तो आपको कैसे सुजदा करते? ये हमारा मजहब है। नज्जाशी बादशाह कहने लगा, सुना है कि तुमने एक नए दीन तुम लोगों ने एक नया दीन कबूल किया है, ना अपनी आबाई दीन पर हो और ना किसी और अदियानों में से किसी और दीन को इख्तियार किया है, बल्कि एक नए दीन का तुम नाम लेवा हो। ये बताओ कि नया दीन कौन सा है, उसके बारे में तुम क्या कहते हो, वो कैसा दीन है, उसके बारे में मुझे समझाओ। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, बादशाह सलामत, हम जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, हम जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, हम गुनाहों की ज़िंदगी गुजार रहे थे, हम फहाशियत की ज़िंदगी गुजार रहे थे, हम अमसाओं का ख्याल नहीं रखते थे, हमसाया हमसे इंतहाई परेशान और तकलीफ़ में थे, हम बददयानती वाला ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन रब ने हम पर एक अजीम एहसान फरमाया, हम ही में से अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी भेजा, एक रसूल भेजा, जिसकी नसब से भी हम वाकिफ़ हैं, जिसकी ज़िंदगी से भी हम वाकिफ़ हैं, जिसकी अमानत दारी और दयानतदारी से हम वाकिफ़ हैं। उसने हमें एक नया दीन दिया है, एक रास्ता बतलाया है, उसने हमें समझाया है कि रब के अलावा किसी और को सुजदा नहीं करना, हमसायों की ख्यालदारी करना, फहाशी और उर्यानियत से अपने आप को दूर रखना, मुर्दार खाने से परहेज करना। उसने हमें समझाया है कि गैरों की इज्जत और नामूस की तहफ़्फ़ुज़ करना। उसने हमें समझाया है कि हलाल कमाई खाना। नज्जाशी बादशाह, ये पैगंबर हम ही में से आया है और हमने उसकी दीन को कबूल किया है, हमने उसकी दीन को कबूल किया है। हम सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आसानी सहूलत के साथ रब की इबादत करना चाहते हैं। इन ज़ालिमों ने मक्के की सरज़मीन हमारे लिए तंग किया था, हम यहाँ आए, यहाँ भी हमारे ताक़ुब में है, हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और अल्लाह के महबूब ने हमें ये तोहफ़ा दिया है, हमें ये तोहफ़ा। जब नज्जाशी बादशाह उनसे कहता है कि वो कलाम जो तुम कहते हो तुम्हारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ, वो लाया है, वो कलाम मुझे सुना दो। ज़बान हो जाफ़र तैयार का, कुरान हो अल्लाह का और दुआएं हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का। असर कैसा, किस तरह बिला असर किए हुए काम करेगा। ताजेदार दो आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का ये दिया हुआ तोहफ़ा दरबारे नज्जाशी लगा हुआ है, वज़ीर बैठे हुए हैं, वफ़द कुरैश से आया हुआ वो भी बैठा हुआ है। हज़रत जाफ़र तैयार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सूरह मरियम का तिलावत करना शुरू फरमाते। जैसा ही तिलावत किया, नज्जाशी दरबार में सन्नाटा छा गया और नज्जाशी बादशाह के दाढ़ी उनके आंसुओं से तर हो गई, दाढ़ी तर हो गए। हर एक शख्स
ہچکیاں لے رہا ہے، رو رہا ہے، اور حضرت جعفر طیار رب کا قرآن تلاوت فرما رہے ہیں۔ تلاوت کے بعد وہ تو سمجھ گیا کہ یہ کلام کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا۔ جعفر نجاشی بادشاہ کہنے لگا اور یہ کہہ کر مجلس برخاست کر دی کہ ان کو میں کسی قیمت پر بھی تمہارے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ میرے ملک میں آئیں، میرے امان میں ہیں، لہٰذا ان کا نگہبانی کیا جائے۔ صحابہ کرام کو یہ کہہ کر نجاشی نے مجلس برخاست کر دی، صحابہ کرام چلے گئے، عمرو بن عاص ہکا بکا رہ گیا، اور ان کے جو ساتھ آئے ہوئے لوگ تھے وہ مایوسی کے شکار ہو گئے، لیکن عمرو بن عاص ہمت نہیں آ رہا۔ یہ عمرو بن عاص وہ شخصیت ہیں جو بعد میں دین اسلام کا عظیم سپہ سالار بنا، عظیم سپہ سالار، اور اسلامی فوج کا لشکر کا کمانڈر بنا، فاتح مصر بنا، یہی عمرو بن عاص۔ ابھی تک تکا نہیں۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ سے کہنے لگا میں تو کسی قیمت پر بھی ان کو نہیں چھوڑوں گا، ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑوں گا، اب میں ایسا چال چلاؤں گا کہ نجاشی خود اپنے ہاتھوں، اپنے فوجوں کے ہاتھوں ان کو یہیں پر ان کا کام جو ہے تمام کر دے گا۔ نمانچی چالے انچے مکاری کنا کہ محمد غلام حبشہ سرزمین سرا اشانی نام و نشان ختم کنگ بھی۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ گوشی وجہ بس کم تو ساریہ کو مارا رسواہ کو نو مہربانی کا ہچما کا اشان دیکھے تکلیفی مادیا ہیں، آخر میں گوشی میں وطی ناکوزت کو تروزت کا یہ خیالداری ہوگا گوشی نا یلائے نہ دیا چھی کھنے گوشی من نجاشی بادشاہ گوشہ گپا سر کنا کہ ای مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام زادیاں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زادیاں، نجاشی بادشاہ عیسائی ہے، یہ گپا کے بیش کنی وطی لشکرہ دیم دا برو ختم کنے شانا ای چھالا نو پدا وزیر و غزینہ پدا واری نہیں آنی لاپا پدا رو دینا شروع کا تاکہ راضی بے بعد دوبارہ دربار پیشی خاطرہ وزیران وار تو پدا یک ترتیب بنائیں، نجاشی دربار پدا سجائیں، لیکن نجاشی بادشاہ یہ گوشتگا کہ بچا یکی فریق میں صرف ایمایا دوئی فریقان بیارے تاکہ فوری طورا اودا یک فیصلہ ہی کنک بھی دوئی فریق حاضر کنک بھی با نون بانک آیا گپ جنا دوئی فریق حاضر کنک با نجاشی بادشاہ دربارہ حضرت جعفر طیار گوتی سنگتانی امرائیہ اور عمرو بن عاص گوتی سنگتانی امرائیہ دربارہ موجودہ بھلے ایر اندہ ساریہ گپ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جا نجاشی دربارے تھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ فرمانی نجاشی بادشاہ تو کہ مارا لوٹائیں تھا تو شانہ جست بے کہا ام نحن احرار ان نحن عبید او احرار شجست کا کہ ماں آزادی یا غلامی، ماں آزادی یا غلامی، اگر میں شانی غلامی گوڑا بغیر گپ جنگا مارا شانی حوالہ دے بلے مارا برا، اگر میں آزادی گوڑا یہ پرچہ مارا لوٹ گایا، اگر میں کسی وامداری یہ ہما وامے بدلہ مارا اداچی عودہ برا گایا حق بجانے با، اگر میں وامدار نہیں گوڑا کجام بنیادہ ای مارا گرفتار کنا عودہ برا۔ جو اس کا اشارہ نجاشی بادشاہ جو اس کا عمرو بن عاص ہاں یہ غلامہ یا آزادہ اسی آزادہ وامدارہ اسی وامدار نیا یکی مال دوزی کتا اتکا شما برگائے اسی نا قتل کتا شما اشان برگائے نا گوڑا چیئے کتا اشان شما چیئے بنیادہ اشانہ برگائے کجام بنیادہ شما گپ چیئے پرچہ اشان برگائے۔ حضرت نجاشی دربارہ کہ ای مکالمہ بوگائیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ گپ عمرو بن عاص گپ پانچی غالب کے انو خاموشی ہچ گوشنا کا دپی بندی ہچ رائی نہیں نو آخرہ گوشی وجہ گپی زانے جی یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علیہ باللہ زادیاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام شانہ گستاخی کنا نجاشی بادشاہ چہرہ کمو دھگے وڑ بھی جس کا نگا لگی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کہ شما عیسیٰ ابن مریم بارہ چھ گوشے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارہ چھ گوشے گی ہما کہ اللہ گوشتا
ہما کے اللہ گوشتا سورہ تلاوت شروع کا نجاشی بادشاہ گوش دارا گائیں تلاوت بو گائیں گوش دارا گائیں آچھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندگی ہما کے اللہ بیان کو تھا آئی متعلقہ اللہ بیان کو تھا کہ اللہ بندے حضرت بی بی مریم چھک کے رب ذوالجلال خالق کائنات پیغمبری اللہ نبی رب دیمدہ تک اور اللہ تبارک و تعالی آئیارا آسمانا جس کو تک اور پدا قرب قیامتا رب ذوالجلال آئیا دوبارہ سرزمین سرا دیمدہ یہ تمامی قصہ قرآن آیت شکلہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت کا نگائیں نجاشی بادشاہ سمجھ گائیں تلاوت کا نگائیں ایزا نگائیں سمجھ گائیں اور آخرہ ہمیں گوشگا لگی آخرہ اے عمر بن عاص اے عبداللہ بن ابی ربیعہ اگر شما منا سہرے کو ہی بھی دیے من اے مردمانہ شما حوالہ نہ کرنا یہ منی فیصلہ ہے اگر شما منا سہرے کو ہی بھی دیت ما اے محمد غلامانہ شما دستہ دیا گیا واسطہ تیار نیا نجاشی بادشاہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعینانی قدر و قیمت آرہ دنیا دیما واضح کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے غلامانی پادے تہا موجود آپ بوجھ کے آہانا پادا کتا چمپل کے آہا پادا کتا آہانی بندوق آہانی پادانی چمپلانی ہما بندوق کے مقابلہ یہ دنیا مال و دولت سور و چاندی کو تنا کنا ما ہیچ قسمہ ہیچ قیمتا ہیچ حالتا ہیچ وڑا محمد الرسول اللہ غلامہ شمی دستا دات نہ کنا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ دین برحق دینی یہ دین برحق دینی اور آپ پیغمبری کہ آئیے نبوت اشان تسلیم کتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آئیے آگے خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام ساری ادا تھا کہ اے پیغمبر کہت اے نبی کہت اے رسول کہت آہانی چہرہ وفد قریش چہرہ چو شپگا لگی 12 نمبر لگے نو دیما پریشانا اور حضرت نجاشیہ اے ہم اعلان کو ای منی ملک مردمان ای منی ملک مردمان اور گوشگا لگی کہ اے ملک شمع ملکی اے ملک شمع ملکی اور شمع ورگ و نوشگ انتظام چا سرکاری خزانہ چی بھی آرڈر ہم جاری کا شنی انتظامہ ورگ و نوشگے چا سرکاری خزانہ بکنے اور ہر یک کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یک سنگت و ساتھی یارا تکلیف داد گڑا آئیہ بزا منی گونا اعلان جنگ کو من اشانی دفاع تیار ہو من دفاع تیار ہو اور اے گوشتے کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منی سلام آبدے نجاشی بادشاہی تاجے دارے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منی سلامہ سر کھنے کلمہ وانت مسلمان بو منی سلامہ سر کھنے اور اللہ رسولہ بگوش ما وطی ملک سیاست اور وطی ملک انتظام و کارانی تہا مصروف ہوں اگر من مصروف مبوتے نو من تی محمد چمپلانی سیدھا کنگا حمود آت کگا تو صلی اللہ علیہ وسلم پادے چمپلانی سیدھا کنگا من نجاشی تی قدم بوسی آت کگا تو اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرامانی اکرام صحابہ کرامانی احترام صحابہ کرامانی آہانی چارگو وارگے اور آہانی عظمت و شان پجا آرگے آہانی اکرام کنگے عزت و احترام کنگے بدولت اللہ تبارک و تعالی نجاشیہ ایمان دولتہ چی مالا مال اور یہ عجیبی گا کہ وقت تابی صحابی نہیں اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیدار نبوتا صحابی نہیں تابی بلے یک صحابی حضرت جعفر حضرت نجاشی دستہ ایمان کاری و مسلمان بھی وقت تابی بلے صحابی عمر بن عاص پدا وحدی کے مسلمان بھی حضرت نجاشی دستہ
اور پدا روتی مکہ اللہ پاکین و در پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیارت و دیدار کا اللہ تبارک و تعالی نجاشیہ ہمیں اڑے بلاہ مقام داتا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زبان نبوت آچی رب ذوالجلال پاکین و در پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجاشی واسطہ اللہ رسولہ نیک دعائی فرمائیں اور وحدی کے وفات بو اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وفاتی آل رس تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ نجاشی بادشاہ خصوصیت کہ اللہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غائبانہ طورا آئیے نماز جنازہ وانے یہ خصوصیت ہے تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پئی دین خاطرہ چنچو قربانی دا چنچو تکالیف برداشت کو چنچو کجام مشکلات و مصائب کو دو چار بوتا بلے زبان حالہ ہمیں کو شکایتا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں یہ درس دا ہمارا صحابہ کرام کہ ربا چی بغیر کسی دیما سرا جہل مکان پیغمبر ہم اللہ دیما سرا جہل کنا ترا ہم اللہ درگاہ اللہ دربارہ اگر سرا جہل کنے رب دیما جہل بکان اور یہ اہمیت عقیدہ صحابہ کرامانی زندگی اچھی اندازہ بجنے ہر چیز قربان کنک بھی عقیدہ پا ہیچ چیزہ قربان کنک نبی عقیدہ پا ہیچ چیزہ قربان کنک نبی مستری دولت کہ اللہ ہمنا کو ترہ داتا ایمان دولتی ایمان دولتی قرآن دولتی اسلام دولتی اور اے دولت صدیمہ تمامی مال و دولت ہیچ نہیں دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالی تاجدار دو عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جان سارے سپاہی و شہدائی و فدائی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعینانی نقش قدم مطابقہ ہمارا زندگی گوازینے کے توفیق بدا اللہ تبارک و تعالی وتی پاکین و در پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک سنتانی سر عمل کرنے کے توفیق بدا ماہ رمضان المبارک بالکل نزدیک اللہ تبارک و تعالی ہمارا ساری اچھی مستعد بوگے توفیق بدا تیاری کنگے توفیق بدا اور اللہ کرا دعا بلوٹیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم گناہاں چی میں درستانی حفاظتہ بے فرمائنی اور ہر چی کے دلے تہا تمنائی آرزوی داری نیکی اللہ تبارک و تعالی میں گشم دلانی تمام جائزی نیکی تمنا و آرزو پورا بے فرمائنی آبراتی واجہی کہ آہاں اللہ اے لوگے تہا وتی اس سے ماں کو تک بتعمیرات یا قجام خاطریا اللہ تبارک و تعالی آہانی تعاونہ و تبارگاہ مقبول و منظور بکا یک براتیہ کے نام گو شگ نبی اور آئیا پا اللہ رضا خاطرہ یہ قربانی داتا مسجد برز منزلہ کے وسط جمعۃ المبارک تہا میں اعلان کو تگا کہ دروازہ اور کھڑکی ضرورتی اللہ یک نیکی بندیا وتی حصہ ماں کو تا چند چیزی کھڑکیانی بابتا کھڑکی لاتی آئیے ذمہ زورتا اللہ تبارک و تعالی آئیے یہ قربانیاں اللہ تبارک و تعالی وتی بارگاہ مقبول و منظور بکا یہ محنتہ یہ تعاونہ اللہ تبارک و تعالی مقبول و منظور بکا مارا درستہ اللہ تبارک و تعالی وتی دین بابتا وتی مسجدانی بابتا اللہ تبارک و تعالی مارا فکر مند بوگے توفیق بدا ہر یک کیا کہ دین کجام کاریتا یک کلداری یک پئی ماں کو تک اللہ دربارہ دعا بلوٹیں کہ اللہ تبارک و تعالی درستانی تعاونہ قبول بکا اور مزید کار کے مسجد پشکب تک اللہ تبارک و تعالی مارا وتی حصانی ماں کرنے کے توفیق بدا وآخر دعوانا ان الحمدللہ